باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ پچھلی آیتوں میں جب ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے تھے ان کے بارے میں کچھ ذکر تھا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح اور بہت ساری شادیوں اس کا بہت ذکر آیا ہے۔ یہاں پر وما ملکت ایمانکم، جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یہ ہم 5ویں جز میں کافی ڈیٹیل میں لے چکے ہیں، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ڈیٹیلز آف اٹ، اینڈ کیونکہ کافی ڈیٹیل میں وہاں پر ایکسپلینیشن ہو چکا تھا، اور ویسے آج کل کی سوسائٹی میں دس ڈزنٹ ایگزسٹ، تو پھر اس کے اوپر چرچا کرنا اور بات چیت کرنا ہمارے لیے کوئی وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تمام نکاح کو ہم دیکھیں گے تو بہت سارا جو ہے نا ایک نیگیٹو باتیں ہوتی ہے، اور جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں وہ لوگ بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر اور شادیوں کے اوپر خاص طور سے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح تھے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں، اللہ تعالیٰ کے اس میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 53 ایئرس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی بیوی تھی جن کا نام ہم سب جانتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تمام ان کی جو بیویاں تھیں وہ کیا تھی؟ بیوائیں تھی، یا جو ہے یعنی they were not virgins، یا تو طلاق شدہ تھی یا تو بیوہ تھی، اور کچھ ان کی بیویاں جو تھی سرداروں کی بیٹیاں تھی، اور کیونکہ ان کے ساتھ ان کا پورا قبیلہ اور ان کے سارے لوگ اسلام لے کر آئیں گے وہ بھی تھا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان دونوں سے جو ہے نکاح کے بعد بہت ہی اسٹرانگ رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہوا۔ یہاں پر 3 ٹائپ کے نکاح کا، یا 3 ٹائپ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو عورتیں آئیں ان کا ذکر ہے۔ ایک تو مال غنیمت میں، جیسے یہاں پر آیا ہے اوپر، کہاں پر اللہ تی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جیسے ہم کو پتا ہے یہ دونوں جو ہے اس میں آئی تھی، جنگوں میں آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ پھر چچاؤں، پھوپھیوں، خالاؤں کی جو ہجرت کیے، تو اس میں بھی جو ہے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ام حبیبہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اس میں آئی تھی۔ اور جو اپنا نفس آپ کو ہبا کرے تو ان کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا، اور ان کے لیے ولی کی رضامندی بھی نہیں ہوگی۔ اور 4 سے زائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح میں عورتیں لینا وہ جائز تھا، لیکن ان کی امت کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ نبی جو ہے ہمیشہ ان کی احترام، ان کی عزت، ان کا مقام عام لوگوں سے کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور تو شریعت کے کچھ احکامات بھی انبیاء اکرام کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ جیسے نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے والا خواب یہ ہم نے دیکھا۔ پھر صلح حدیبیہ کے وقت جو عمرہ کرنے کا حکم تھا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو نبیوں کا جو ہے خواب عام انسانوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتے، نبیوں کے خواب صرف اللہ تعالیٰ کی اس سے ہی ہوتے ہیں اور وہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو کچھ ڈفرینس جو انبیاء اکرام میں اور عام انسانوں میں ہوتے ہیں وہ میں یہاں پر بتا رہی ہوں۔ نبیوں کے ترکے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتے، لیکن صدقہ کر دیا جاتا ہے، اور انبیاء کی باڈیز جو ہے مٹی نہیں کھاتی، اور موت سے پہلے ان کو اختیار دیا جاتا ہے انبیاء اکرام کو کہ وہ دنیا چوز کرے یا آخرت چوز کرے۔ یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینڈ ٹائم کا جو سیرت النبی میں تھا وہاں پر بھی ہم نے دیکھا۔ اور ہر نبی کو مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور جس مقام پر انبیاء اکرام کی موت ہوتی ہے وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہی دفن کیا گیا تھا۔
تو کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں انبیاء اکرام میں اور عام انسانوں میں، اور کچھ احکامات میں بھی جو ہے ڈفرینسز ہوتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد بیویاں ایک وقت میں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن آپ کی امت کے اوپر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حق مہر اور نان و نفقہ یعنی فائنینشیل رسپانسبلٹی اپنی بیوی کی واجب نہیں تھی اپنے بیویوں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسپانسبلٹیز بھی اٹھائی اور ان کو مہر بھی دیا. آپشنل تھا، ان کے اوپر واجب نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد فرض تھی، لیکن ہمارے لیے سنت ہے، واجب نہیں ہے. پھر کنٹینیوس روزے رکھنا، وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے تھے، لیکن صحابہ کرام کو جو ہے اس کے لیے منع کیا تھا. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصلی روزے رکھنے سے ان پر رحم کی بنا پر منع فرمایا ہے، یعنی روزے پر روزہ رکھنا جن کے درمیان افطار نہ کیا جائے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصلی روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری صورتحال تمہاری جیسی نہیں ہے، مجھے تو میرا پروردگار کھلا اور پلا دیتا ہے. ایک کچھ نہ کچھ ان کو اسٹرینتھ مل جاتی تھی. تو اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی وہ جو کرتے تھے اس میں اور ہم میں عام انسانوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے ڈفرینسز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی چیزیں بھی کھاتے نہیں تھے جس میں سے اسمیل آئے منہ سے، کیونکہ ان کی گفتگو اور ساری چیزیں فرشتوں سے جو ہے ان کا انٹریکشن تھا. تو اس وجہ سے جو ہے لہسن اور ایسی چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پرہیز کرتے تھے. اور دوسرا جو ہے صدقے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ امت کے لیے بہترین صدقہ وہ ہے جو خود کو محتاج نہ چھوڑے. یعنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کبھی بھی ایسا سب کچھ مال صدقہ کر کے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو محتاج نہ چھوڑو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خود نہیں کچھ رکھتے تھے لیکن سب کا سب جو ہے صدقہ کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اگر کوئی نیکی کرے تو ڈبل اجر، اور نافرمانی کرے تو اس کے لیے بھی ڈبل سزا تھی، جو عام لوگوں کے لیے جو ہے اس طرح نہیں ہے. اور جب آپ کو بخار آیا تو بھی بہت شدت سے جو ہے چڑھتا تھا، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیویوں کو کسی اور سے نکاح کرنا وہ بھی منع کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ امہات المومنین تھی. تو اس طرح جو ہے شریعت میں کچھ احکامات، کچھ چیزیں، تھوڑی سی جو ہے ڈفرینسز عام انسان اور انبیاء اکرام میں ہیں. اور پھر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادی کیوں کی. سب سے پہلے یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں ایک گندی باتیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کا مقصد صرف سیکشل ڈیزائرز ہے. نکاح کا مقصد ایکچولی سیکشل ڈیزائرز نہیں ہے، بٹ اس کے علاوہ پر اسلام میں ہم مسلمانوں کو بہت اچھی طریقے سے یہ سمجھنا ہے کہ نکاح بہت بڑی چیز ہے، اینڈ اپارٹ فرام سیکشل ڈیزائرز بہت ساری اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے نکاح کے مقاصد کیا ہے؟ معاشرے کو فحش سے بچانا. اس لیے فوری جو ہے جیسے ہی بچے بالغ ہو جاتے ہیں نکاح ان کا کر دینا چاہیے تاکہ فحش معاشرے میں کم ہو جائے. آج کل ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں ہر طرف جو ہے فحش، یہ ساری چیزیں گندگیاں اس لیے کامن ہے کیونکہ نکاح کو جو ہے کبھی سیٹلمنٹ کے نام پر، کبھی جو ہے اچھی جاب، کبھی اسٹڈیز، کبھی اس کے اوپر کچھ چیزیں جب تک کچھ گولز اچیو نہیں کرے تب تک نکاح نہیں کرنا ہے. اس کو اتنا ڈیلے کیا جاتا ہے کہ فحش جو ہے بہت عام ہو چکا ہے. پھر قریبی رشتہ داروں میں ریلیشن شپس اور اسٹرانگ ہو. اس لیے جیسے اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بیویوں مطلب ان کی بیٹیوں کا جب نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو ان سے اور بھی زیادہ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوا. اسلام میں بھائی چارگی بڑھے، جیسے نکاح ہوتا ہے تو پھر دو خاندانوں کے بیچ میں ریلیشن شپ ہوتا ہے، بھائی چارگی بڑھتی ہے. کئی طرح کے ریلیجس، پولیٹیکل، سوشل فائدے بھی ہوتے ہیں، اینڈ سم ٹائمز یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 25 سال میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، جو 40 سال کی عورت تھی، ڈیورسی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جوانی والا جو پیریڈ تھا اور جو مین پیریڈ تھا وہ انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان سے بڑی تھی عمر میں، ان کے ساتھ گزارا. ان کا انتقال 10 نبوی میں ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے. سوائے ابراہیم کے ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، اور اصل جوانی ایک ہی بیوی کے ساتھ انہوں نے گزاری. دوسرا نکاح ان کا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، جو بوڑھی تھی، بھاری تھی، طلاق شدہ تھی. مقصد جو ہے ان سے نکاح کرنے کا اولاد کی تربیت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
نبوت کی بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہم نے پہلے لیا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کے دنیا اور آخرت کے ساتھی تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک اکیلی واحد بیوی ان کی تھی جو ورجن تھی، باقی ساری ڈیورسیز یا وڈوز تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل اور خالد بن ولید کے خاندان کی بیٹی تھی، تو وہاں سے ان کی دشمنی کم کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو خاندانوں کی دشمنی کو یہاں پر بھی توڑنا تھا۔ صفیہ اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ جب ان کو آزاد کر کے نکاح کیا گیا تو یہودی ٹھنڈے ہوئے، کیونکہ عربز میں کسی شخص کا داماد پورے قبیلے کا داماد مانا جاتا تھا، اور ان سے لڑنا، دشمنی رکھنا ایک اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ہم نے دیکھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو رسم تھا وہ جو ہے توڑا گیا، تو یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پھر الگ الگ ایج کے اور الگ الگ بیک گراؤنڈس کی عورتوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، وہ بھی جو ہے ان کو دینی تعلیم دینا، دین کے جو بیسکس اینڈ فاؤنڈیشنز ہیں اینڈ ڈیپتھ میں جو ہے دین کو ان کو سمجھانا، کیونکہ بعض معاملے عورتیں ہی عورتوں کو سمجھا سکتی ہے، یا صرف بیویاں ہی اپنے شوہر سے سیکھ سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی امت کو ہر بیوی، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں احادیث کو اور فقہ کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں، ڈفرینٹ مسائل جو ہے ان کی ڈفرینٹ بیویوں نے جو ہے ہم کو بتایا، اور ان سے ہم نے سیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد الگ الگ بیک گراؤنڈ سے، الگ الگ ایج کے جو ہے عورتوں سے نکاح کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ ان تک اور ان کے ذریعے ہم تک جو ہے دین کی تعلیمات پہنچے۔ اور ان کی بیویوں میں سے اگر ہم دیکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جو ہے فقہ کی ان ڈیپتھ نالج رکھنے والی تھی، جن کے پاس صحابہ اکرام خود بھی جو ہے ان کو کنسلٹ کرتے، ان سے فقہ اور دین سیکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ترجی آپ دور رکھے، منگ تشاء جس کو چاہے، من ہننا ان میں سے، تؤوی اور آپ جگہ دے، الیکا اپنی طرف، منگ تشاء جس کو آپ چاہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چوائس سے کسی بھی بیوی کے پاس جانے کی ان کو رخصت تھی، لیکن اس رخصت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مس یوز نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جو ہے پورے انصاف کے ساتھ ان سب کا خیال رکھتے تھے۔ یہاں پہ رخصت کی بات کی گئی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی برڈن نہ ہو، اور بیویاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ حق جتا کر ایک کوئی وہ نہ ہو، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا گیا، کہ برڈن کم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ آپ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے نا پوروں کے پاس باری باری سے جانا آپ کے لیے کمپلشن نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس رخصتی کا فائدہ یا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے کسی کا حق کم، کسی کا حق زیادہ نہیں وہ کیا۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے یہاں جانا منظور ہوتا تو آپ باری والی بیوی سے اجازت لیا کرتے تھے۔ اور راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت لیتے تو آپ کیا کہتے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں تو کہتی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانا چاہتے تو اپنی عورتوں پر قرہ ڈالتے، یعنی چٹس ڈال کر جو ہے نکالتے، تو جس کا بھی نام آتا تو پھر ان کو ساتھ لے کر جاتے، اور عورتوں کے پاس جو ہے اپنی عورتوں کے پاس باری باری ایک ایک رات رہتے۔ صرف سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہت بوڑھی ہوتی تھی تو اپنا دن اور رات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دیا تھا، ان کے جو ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے خوش ہو جائے۔ یہ بخاری کی جو ہے وہ ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے دوسری بیویوں سے بیماری میں میرے گھر رہنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے اس رخصت کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے کسی کے اوپر بھی جو ہے ظلم نہیں کیا یا کسی کے اوپر زیادہ فیور نہیں کیا۔ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ اور جس کو آپ چاہے، ممن غزلتا ان میں سے کہ الگ کیا آپ نے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیکا آپ پر۔ ذالک ادنا یہ بات قریب تر ہے، ان
تقرّا کہ ٹھنڈی ہو نہننا ان کی نگاہیں، ولا یحزننا اور نہ وہ غمگین ہو، ویرضینا اور وہ راضی ہو جائے، بما آتیتہن ساتھ اس کے جو دیا تم نے ان کو، کلہن سب کی سب۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ احکامات، یہ بیویوں کی چیزیں، یہ تنگی نہیں دی گئی، یہ رخصت کی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چوزن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونا یہی بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور یہاں پر جو ہے بیویوں کے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ ہو، نہ ہمارے دلوں میں، یہاں پہ ہے نا وَيَرْضَيْنَ اور وہ راضی ہو جائے، بما ساتھ اس کے جو آتیتہن دیا تم نے ان کو، کلہن سب کی سب، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے سب راضی ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گریٹر مشن ہے اس میں وہ سب جوائن کرے، وہ سب اس میں ہیلپ کرے، اور ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی بغض یا کوئی بھی وہ نہ رکھے، یعنی دل میں جس طرح ایک آدمی کی اگر زیادہ بیویاں ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے لیے کوئی بغض، کوئی برائی، کوئی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپس میں کوئی بغض یا کوئی ایسی چیزیں نہیں رکھے، اور ہم کو بھی یہی حکم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو نکاح تھے، ہر ایک نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی بڑا جو ہے ایک ریزن ہوتا تھا، تو ہم بھی کوئی بدگمانی نہ کریں، ہم بھی ان کی شادیوں کو لے کر جو ہے کوئی نیگیٹو تھاٹ نہ رکھے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وکان اللہ علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا، حلیمہ حلم والا یا بردبار، یعنی سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم کو درگزر کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ تو اگر تمہارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو لے کر، ان کی شادیوں کو لے کر، ان کی بیویوں کو لے کر کوئی وسوسے ہے تو نکال دو، اللہ تعالیٰ بہت بردبار ہے، بہت جو ہے علم والے ہیں، تم کیا سوچتے ہو، کیا باتیں کرتے ہو، سب جانتے ہیں، تو تم اپنا دل بغض سے اور بدگمانیوں سے خالی کر لو۔ لا یحل لک، نہیں حلال تیرے لیے، النساء عورتیں، من بعد اس کے بعد، اب یہ جو قسم کی عورتیں 4 قسم کی پہلے بتائی گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی اور نہیں ہے۔ ولا ان تبدلا، اور نہ کہ تو بدل ڈالے، بہن ساتھ ان کے، من ازواجن بیویوں میں سے، کیونکہ وہ بہت ہی صبر کرنے والی تھی، شکر کرنے والی تھی، اس لیے اب ان کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ ولو، اور اگرچہ اعجبک پسند آئے تجھ کو، حسنہن حسن ان کا، یعنی اگر تمہیں کسی اور کی خوبصورتی پسند آئے، الا ما ملکت، مگر جن کے مالک ہے، یمینک تیرے دائیں ہاتھ۔ ماریہ قبطی اور ریحانہ، یہ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عورتیں تھیں جو اس کیٹیگری میں آتی تھی، جو ان کی بیویاں نہیں تھی لیکن جو مال غنیمت میں آئی تھی۔ ماریہ قبطی سے ابراہیم جو ان کے بیٹے تھے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء رقیبہ، ہر چیز پر نگران، یعنی اللہ تعالیٰ ویجیلنٹ ہے، نظر رکھنے والے ہیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ کو چیٹ نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتا یا بچ نہیں سکتا، تو ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ رقیبہ ہے۔ یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ، اور اگرچہ پسند آئے تجھ کو، حسنہن حسن ان کا، یعنی اگر کوئی عورتوں کی خوبصورتی تم کو پسند آیا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہو، تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت کے اس چھوٹے سے پارٹ سے کہ شادی اگر کسی عورت سے تم کرنا چاہو تو اس کو تم دیکھ سکتے ہو، کیونکہ یہاں پر اگر عورت کو بالکل دیکھنا ہی نہیں ہے، یا حسن اس کا مطلب، کیونکہ عورت اگر کچھ نہ کچھ نظر آئے گی تو ہی تو حسن اس کا نظر آئے گا نا، اور پھر نکاح کرنے سے پہلے کسی عورت کو دیکھنا بھی جائز ہے، تو یہ چیز یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں، الا مگر ان یؤذن، کہ اجازت دی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی بھی چلے جاتا، کوئی بھی وزٹ کر لیتا، پھر اٹھ کر نہیں جاتا، اور خاص طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل یہ پسند نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو ہے وزٹ کرے اور آپ کو پریشان کرے۔ لکم، تمہارے لیے، الا طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین، نہ انتظار کرنے والے، انا ہو اس کے پکنے کا۔ یہاں پر مینرز بتائے جا رہے ہیں،
خاص طور سے جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طلاق ہوا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولیمے کا ذکر ہوا، تو 3 آدمی جو ہے بیٹھے ہی ہوئے تھے، جا ہی نہیں رہے تھے. تو یہاں پر ایک آپ جہاں پر انوائٹڈ ہو وہاں پر کیسے آپ کو رہنا ہے، کیسے وزٹ کرنا ہے، اس کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کہیں انوائٹڈ ہے تو باتوں میں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ جگہ چھوڑ کر نہیں جاتے اور بہت لمبے لمبے ٹائم تک وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر انوائٹڈ ہے. تو ایک سوشل ایٹیکٹ جو ہے سکھایا جا رہا ہے. پہلے جو ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں جو ہے داخل ہونے کا طریقہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ پر بھی یہاں پہ ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے، اور نہیں کہ تم داخل ہو نبی کے گھر میں کہ اجازت دی جائے. سب سے پہلے تو وداؤٹ اجازت انٹر نہیں ہونا ہے. تمہارے لیے کھانے کی طرف نہ انتظار کرنے والے اس کے پکنے کا، یعنی اب یہاں پر بس ڈنر ٹائم یا لنچ ٹائم کھانے کے وقت ہے تبھی جانا ہے. بہت پہلے یا بہت دیر تک فوڈ جب سرو ہو رہا ہے تبھی جانا، کھانا کھانا، تھوڑی بہت بات چیت کرنا اور نکل جانا. اتنا ارلی بھی نہیں جانا کہ کھانا پک رہا ہو، یا اتنا لیٹ بھی نہیں بیٹھنا کہ کھانا ختم ہونے کے بعد بھی آپ جس کے گھر میں جا رہے ہو وہاں پر ان کو اذیت دے رہے ہو. تو یہ ایٹیکٹ یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل بھی یہ پسند نہیں تھا کیونکہ کہ ہر طرح کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے. تو ایک دفعہ بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہاں اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، کیا اچھا ہو اگر آپ امہات المومنین یعنی اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کیا. تو یہاں پر دیکھیں گے کہ پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بنا اجازت جو ہے انٹر نہیں ہونا، اور اگر انٹر بھی ہو تو انویٹیشن پہ ہونا. انویٹیشن پہ ہو تو پھر جو ہے بہت ارلی اور بہت لیٹ تک نہیں رکنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، لیکن عام مسلمان کے گھر میں بھی جب ہم جائیں تو یہی ایٹیکٹس ہم کو فالو کرنا ہے. اور پھر ولیکن اذا، لیکن جب دعیتم، تم بلائے جاؤ یعنی انویٹیشن پر ہو، فادخلوا، پس داخل ہو جاؤ، فاذا، پھر جب طعمتم، تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ یعنی وہاں سے نکل جاؤ، ولا مستأنسین، اور نہ دل لگانے والے یعنی دلچسپی لینے والے باتوں میں، لحدیث، بات میں، یعنی کوئی انوائٹ کیے تو دیر سے گئے تو سیٹل ہونے بھی دیری ہوتی ہے، اور پھر وہ بھی ہوتا ہے، یا باتوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا. روایت میں آتا ہے کہ 2 صحابی بات کرتے کرتے آپ ایسے باتوں میں مشغول ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول ہی نہیں پائے کہ ناؤ دا ٹائم از جو ہے ہو گیا ہے، اب تم لوگ جاؤ. تو اس طرح سے جو ہے کہیں جا کر آپ کہیں انوائٹڈ ہے تو اتنی دیر باتوں میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے کہ جس کا گھر ہو اس کو جو ہے تکلیف ہو. یہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے حکم ہے، لیکن یہ حکم ان کی امت کے لیے، سب کے لیے ہے. ان ذالکم، یہ بے شک یہ بات کانا ہے، یؤذی، ایذا دیتی ہے یا اذیت یا تکلیف دیتی ہے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحیی، پس وہ شرماتے ہیں. یعنی 2 لوگ جب بات کرتے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرما کر یہ بھی نہیں کہہ سک رہے کہ تم میرے گھر سے اب جاؤ. ہی فیلٹ ویری شائی ٹو ٹیل دیٹ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ہی جو ہے نرم تھا، وہ کسی سے کوئی ایسی سختی سے بات نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر ہے منکم، تم میں سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یستحی، نہیں شرماتا، من الحق، حق سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کے ذریعے بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، اور دس حکم از فار آل دی امت. وَإِذَا، اور جب سألتموہن، سوال کرو تم ان سے، یعنی ازواج مطہرات سے جب تم سوال کرو، اور یہ تمام عورتوں سے بھی جو ہے کہ جب تم بات کرو یا سوال کرو متاعن، کسی چیز کا، فاسألوہن، تو سوال کرو ان سے، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. تو اس آیت کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے. حجاب کے معنی کسی کپڑا یا دوسری چیز سے 2 چیزوں کے درمیان روک باندھنا. تو یہاں پر جو ہے جس طرح سے بالکل فریلی اینڈ فریکوینٹلی آدمی لوگ جو ہے ازواج مطہرات کے گھر میں داخل ہو جاتے، تو اس کے اوپر ایک روک لگا دی گئی کہ ایک تو وداؤٹ انویٹیشن ان کے گھروں میں داخل نہیں ہونا. اب آپ دیکھیے اگر ہمارا بھی گھر ہے، کوئی بھی آنے جانے لگے تو کتنا انکنوینئنٹ ہو جائے، اور گھر میں رہنے کا، چلنے پھرنے کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے. تو یہاں پر ازواج مطہرات کے لیے ایک سیفٹی، ایک اس کا وہ لگا دیا گیا ہے کہ پہلے تو کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، انویٹیشن پر ہی ہو سکتا ہے.
ہے اگر فوڈ کے لیے انوائٹڈ ہے تو زیادہ دیر رکنا نہیں ہے, جلدی جانا نہیں ہے, اور صرف اگر ازواج مطہرات سے بات چیت کرنا ہے یا کوئی سوال کرنا ہے یا کچھ پوچھنا ہے تو انٹر نہیں ہونا ہے, بلکہ باہر سے ہی پردے کے پیچھے سے پوچھنا ہے. اس آیت کے بعد جو ہے تمام ازواج مطہرات کے گھروں کے دروازوں پر پردہ لگا دیا گیا. سملرلی یہ ایک اسلامی طریقہ بھی بن گیا. اور یہ آیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ولیمے والے دن سب بیویوں کو وزٹ کر کے واپس آ رہے تھے تو یہ جو ہے آیت نازل ہوئی. ذالکم, یہ اچھا ایک بات یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی آواز کا پردہ ہے یا عورتوں سے بات ہی نہیں کرنا ہے یا عورتیں جو ہے اسکالرز ہوتی ہے, تو عورت اگر جو ہے ایک اس کے پیچھے اپنے اس سے جو ہے بات کر رہی ہے اپنے حجاب میں, اپنے جو ہے ڈیسنٹ کلوتھنگ میں, اپنے جو ہے ایک طریقے سے اور اپنے ایٹیکٹ کے دائرے میں, تو وہ مردوں سے بات کر سکتی ہے, مرد بھی عورتوں سے سوال کر سکتے ہیں, تو عورت کی آواز یہاں پہ پردہ نہیں ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. ذالکم اطہر, یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے, لقلوبکم, تمہارے دلوں کے لیے, وقلوبہن, اور ان کے دلوں میں, کیونکہ شیطان تو ہر جگہ کیا کرتا ہے, اپنا کچھ نہ کچھ لگانے بجانے کی جو ہے اس میں ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈالتا ہے. تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ ایک دائرے میں جو ہے رہتے ہوئے کچھ مینرز اور ایٹیکٹ کے ساتھ جو ہے مرد اور عورت میں جب کانورزیشن ہو, کمیونیکیشن ہو یا کوئی جو ہے بات چیت ہو رہی ہو تو اس لحاظ سے ہونی چاہیے. وما کان لکم, اور نہیں ہے تمہارے لیے, ان تؤذوا, کہ تم ایذا دو. یہاں پہ اذیت دو, ایذا دو یعنی کھانے کے بعد نہ اٹھنا اور پھر بری طریقے کے الزام لگانا یا سنت کے خلاف جو ہے زندگی گزارنا, ہے کسی بھی طریقے سے اذیت دو رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ولا ان تنکحوا, اور نہ کہ تم نکاح کرو, ازواجہ, آپ کی بیویوں سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے, من بعدہ, اس کے بعد, ابداً, کبھی بھی, نیور, یعنی کبھی بھی. وہ امہات المومنین ہیں, تمام امت کی مائیں ہیں, تو وہ عورتوں کا مقام بھی ڈفرینٹ ہے. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ کچھ احکامات میں ڈفرینس آتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح جو ہے تمام امت کے لیے حرام کر دیا گیا تھا. ان ذالکم, بے شک یہ بات, کان عند اللہ ہی ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک, عظیمہ, بہت بڑی. ان تبدو, اگر تم ظاہر کرو گے, شیئن, کوئی چیز, او تخفوہ, یا تم چھپاؤ اس کو, یعنی دل میں اگر سوچے بھی, یعنی ازواج سے نکاح کی بات زبان سے تو دور, دل میں بھی آنا جو ہے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خیالات کی پاکی بھی, امیجنیشن میں گندگی بھی جو ہے یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم, بہت بڑا رحم ہے کہ وسوسوں کی پکڑ نہیں ہے, لیکن دل اور دماغ میں بھی گندے خیالات نہیں لانا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ظاہر کرو زبان سے یا پھر چھپاؤ اس کو دل میں, یعنی دل میں دماغ میں کوئی سوچ بھی آئے, فإن اللہ, تو بے شک اللہ تعالیٰ, کان بکل شیء علیما, ہے ہر چیز کو جاننے والا. پھر اس کے بعد یہاں سے پردے کے احکامات ہیں جو سورۃ النور میں بھی جو ہے ہم کچھ لیے تھے, محرمات کے بارے میں. لا جناح علیہن, نہیں کوئی گناہ ان پر. اچھا, یہ آیت آگے کی پڑھنے سے پہلے ایک پچھلی آیتوں کا جو سمری ہے یا کچھ وہ ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم سب کو بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ کسی بھی کے بھی گھر میں جب ہم انٹر ہو تو نمبر 1 بنا اجازت کے نہیں ہونا ہے. نمبر 2, اگر کسی کے گھر ہم وزٹ کریں تو وقت کا خیال رکھنا ہے کہ وہ بزی تو نہیں ہے یا اتنی زیادہ دیر کسی کے پاس نہیں بیٹھنا ہے کہ جس کے پاس ہم گئے ان کو تکلیف ہو. پھر نمبر 3, کسی کے گھر میں جب عورتیں ہوتی ہے تو جو ہے گھر میں رہنے چلنے پھرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو پردے کا خیال کرنا ہے. تو جو نام محرم عورتیں یا مردیں ہوتے, ایسے ہی جو ہے کسی کے مرد لوگوں کو اس گھر میں اس طرح نہیں گھسنا ہے کہ وہاں جو عورت ہے وہ انکمفرٹیبل ہو جائے. تو کسی کی بھی عورت سے اگر بات کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے کرنا ہے. نمبر 4, کسی بھی طرح کی اذیت نہیں دینا ہے, کسی بھی طرح کی تکلیف کسی کے گھر ہم وزٹ کریں تو نہیں دینا ہے. اور نمبر 5 جو ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے, یہ حکم خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہی ہے کہ آپ کے بعد ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے. کس لیے ہے, کیا ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹو فائنڈ ریزنز, وی ڈونٹ ہیو ٹو
یہ کیوں ہے کیا، بس اللہ کا حکم ہے، اس کو ہمیں ماننا ہے۔ پھر لا جناح علیہن، نہیں کوئی گناہ ان پر، فی آبائہن اپنے باپوں کے معاملے میں، ولا ابنائہن اور اپنے بیٹوں کے معاملے میں، ولا اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے معاملے میں، ولا ابناء اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے معاملے میں، ولا ابناء اخواتہن اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے، ولا اور نہ نسائہن ان کی اپنی عورتوں کے معاملے میں، وما ملکت ایمانہن اور نہ ان کے معاملے میں جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں غلام۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے واتقین اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ایوری تھنگ جو کھلا ہے چھپا ہے، سب چیز کے اوپر جو ہے گواہ ہے۔ تو عورتوں کے لیے جو رشتوں سے پردہ نہیں ہے، بغیر آپ جو ہے پردہ یعنی آپ نارمل ڈریس میں جو ریگولر گھر میں پہنتے ہیں، شارٹ سلیوز ہے یا سر کے اوپر سے آپ کو جو ہے حجاب لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جن کے سامنے تم نارملی گزر سکتی ہو، جن سے فریلی بات کر سکتی ہو، جن کے ساتھ یہ پردے والے احکامات نہیں ہے، جیسے دوسروں سے جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کن کے ہے، اپنے باپوں کے معاملے میں، بیٹوں کے معاملے میں، بھائیوں کے معاملے میں، پھر بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے، تو ان کے لیے جو ہے تمہارے لیے وہ پردے کے احکامات نہیں ہیں، اور عورتوں کے سامنے بھی وہ جا سکتی ہے، اور جو غلام ہیں ان کے سامنے بھی، اور اس میں جو ہے رضائی رشتے نہیں ہیں بلکہ رضائی رشتے بھی اس میں شامل ہے، یعنی دودھ شریک جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ سگے رشتے بلڈ ریلیشنز کے ساتھ ساتھ رضائی رشتے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم اترنے کے بعد ابو القعیس کے بھائی فلاح جو آپ کے رضائی چچا تھے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو انہوں نے کہا کہ میں مطلب اپنے شوہر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک اجازت نہ لوں تو پھر میں آپ کو نہیں آنے دے سکتی۔ تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے اپنے چچا کو اجازت کیوں نہ دی؟ میں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دودھ نے مطلب وہ تو دودھ رضائی رشتہ ہے نا، تو بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دو، وہ تمہارے چچا ہے، یعنی جس سے رضائی رشتہ ہے وہ بھی خونی رشتوں کی طرح ہی ہوں گے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام سمجھے جاتے ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو جس طرح جو ہے بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں تو رضائی رشتوں کا بھی وہی مقام ہے۔ تو یہاں پر یہ احکامات بتائے گئے ہیں عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، امہات المومنین کے ذریعے۔ پھر واتقین اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، شہیدہ گواہ، یعنی ہر چیز کھلی چھپی، تم کتنے احکامات کے اوپر پابند ہو، کتنے نہیں ہو، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت کی دعا کرتے ہیں، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، درود بھیجو آپ پر، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیما، سلام بھیجنا یعنی سلامتی کے ساتھ۔ سلام کیا چیز ہے؟ سلام ایک دعا ہے، یعنی پیس بی اپون یو، سلامتی ہو، رحمت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو ہے مینرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، محبت ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو یہاں پر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ان کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ درود کیا چیز ہے؟ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کرنا ہے، اور جب بھی آپ کا نام آئے تو پھر یہ دعا آپ کے لیے کرنا ہے، جمعے کے دن کثرت سے کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام سے جب پوچھا گیا کہ یعنی کون سا درود، تو درود ابراہیم وہ صحیح درود ہے۔ ہم کو بہت سارے شارٹ کٹس پسند ہے، شارٹ کٹس ہم نے بنا لیے کہ یہ سلام، یہ درود، یہ دس وہ دیٹ،
سنت سے ثابت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا وہ صرف اور صرف درود ابراہیم ہے۔ تو یہاں پر سلامتی اور درود کا مطلب درود ابراہیم وہ ایک ہی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا یعنی قرآن کی اگینسٹ باتیں کرنا، احادیث کے اگینسٹ عمل کرنا، ورسولہ اور اس کے رسول کو۔ اب یہاں پہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات اور صفات میں، یہ ساری چیزیں ہیں، جیسے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے سخت دکھ پہنچاتا ہے جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اور اب دیکھیے کتنی مطلب اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے جب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنی تکلیف دینا ہے انسان کی طرف سے۔ پھر دین کے اگینسٹ ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگانا، تانا تشی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور ایذا دینا ہے۔ لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں پر لعنت یعنی رحمت سے دوری ہے، فی الدنیا والآخرتی، دنیا اور آخرت میں۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کفار بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت باتیں کرتے، الزام تراشی لگاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کا نام جو ہے تا قیامت بلند کر دیا۔ تو اس لیے یہاں پہ درود اور سلامتی والی کی جو بات ہے کہ تم لوگ جو ہے کفار ہیں، دشمن ہیں، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو ڈیفیم کرتے ہیں، ان کو جو ہے الزام لگاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ اور فرشتے کیا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم کو بھی کہا گیا کہ تم بھی کیا کرو، سلامتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو، اور ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ تم بھی سلامتی کا ذریعہ بنو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ آگے جو ہے اذیت دینا نہیں ہے، تو تم کیا کرو، قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرو، تو اجر آٹومیٹیکلی کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا، اور آپ اللہ کے احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آئے ہیں قرآن اور سنت کے اوپر جو ہے کیا ہوگا، تم اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا بھی ہوگا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہم کو بھی درود کا حکم دیا، درود کو اتنا کامن بنایا، درود کے جو ہے اتنے ریوارڈز رکھے، خاص طور سے فرائیڈے والے دن درود بہت، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت، دعائے سلامتی، اس کو جو ہے بہت عام کیا، اور کیونکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بری بری باتیں کرتے ہیں، تو ان کا ذکر جو ہے تا قیامت بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور درود اور سلام کی جو ہے بہت ساری فضیلتیں بھی ہے، جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس لیے اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں درود کی کتنی فضیلت ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو کامن اینڈ ریوارڈیبل بنا دیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے گا 10 رحمتیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ، گناہ معاف ہوں گے، پھر 10 درجے بلند ہوں گے، سبحان اللہ۔ پھر ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے کہا 1/4؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کر لے تو تیرے حق میں یہ بہتر ہے۔ پھر میں نے پوچھا 2/3؟ فرمایا جتنا تو چاہے اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا اب تو اپنے غم سے کفایت کیا جائے گا اور تیرے گناہ تجھ سے دور کر دیے جائیں گے۔ ترمذی کی جو ہے روایت ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر درود ہی درود بھیجتے جائے تو اللہ تعالیٰ غم سے پروٹیکٹ بھی کریں گے، اور گناہ بھی انسان کے جو ہے کیا ہوں گے، دھل جائیں گے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے دعا زمین اور آسمان کے درمیان موقف یعنی لٹکتی رہتی ہے اور اوپر نہیں جاتی۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وہ ہے ترمذی کی حدیث ہے کہ دعا جب بھی ہم کریں تو اس کے ساتھ درود بھی ہونا چاہیے۔
ایک جگہ یہ بھی آتا ہے وہ شخص بڑا ہی بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو پھر اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور پھر وہ انسان جو ہے درود نہ بھیجے یا درود نہ پڑھے تو پھر اس کو بہت ہی کنجوس اور بخیل کنسیڈر کیا گیا ہے. تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود، اور درود میں درود ابراہیم از اوتھینٹک ون. باقی سارے جو درود ہے جو آپ کو الگ الگ کتابوں میں یا الگ الگ بکس میں ملتے ہیں وہ ایک بدعت ہے، وہ سنت سے کوئی ثابت نہیں ہے. تو بیسیکلی درود ابراہیم، یا اگر درود ابراہیم پاسبل نہیں ہے ایٹ ٹائمز وین ملٹیپل ٹائمز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انف ہے، یا پھر درود ابراہیم. ادر دین دیٹ جو الگ الگ ناموں سے درود ملتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، تو جنہوں نے اذیت دی اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو عمل نہ کر کر، یا پھر اللہ اور رسول کے بارے میں گندی گندی باتیں کر کر، تو اللہ تعالیٰ نے، یا پھر شرک کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی ہے، رحمت سے دوری کی ہے دنیا و آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کیا ان کے لیے عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا. تو یہاں پر کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، نفاق کرنے والے، گناہ کرنے والے، یا جو ہے عزت کے خاطر دین سے دور ہونے والے، تو یہاں پر خاص طور سے عذاب مہینہ، رسوا کن عذاب، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں عزت کے خاطر، یعنی ہم دین پہ چلیں، ہم داڑھی رکھیں، ہم ایسے کریں، ہم وہ کریں. تو یہاں پر تم عزت کے خاطر اللہ کے احکامات سے دور ہو رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو تم جو ہے عزت کے لیے مرتے تھے تو وہاں پر رسوائی کریں گے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہیں جا سکتے ہو اور شرک کفر وغیرہ میں مبتلا نہیں ہو سکتے. والذین، اور وہ لوگ یؤذون جو ایذا دیتے ہیں، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بے قصور، بغیر اس کے جو انہوں نے کمائی کی. یعنی مومنوں کو یوزولی جو ہے کیوں ستایا جاتا ہے؟ جسٹ بیکاز وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے یعنی کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں ہوتی، مسلمان مردوں کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں ہوتی، مسلمان عورتوں کے بارے میں کیا کیا نہیں ہوتی ہے، اور ان کا گناہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ لا الہ الا اللہ کہا. فقد احتملوا، تو تحقیق انہوں نے اٹھا لیا، بہتان و اثم مبینہ، اور گناہ کھلا. یہ ہر دور میں، ہر شہر میں، ہر جگہ یہ رہا، کوئی اس سے چھوٹا نہیں کہ جسٹ بیکاز اسلام پریکٹس کرتے ہیں تو مسلمان مردوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ہوا، مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں کو ہر جگہ اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، تو تحقیق انہوں نے اٹھا لیا بہتان بہت بڑا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو، یدنین علیہن، لٹکا لے اپنے اوپر سے، من جلابہن، اپنی چادروں میں سے، یعنی اوور گارمنٹ یا اوپر سے چادر لے لے. اور اسپیشلی یہاں پہ جلابہن، جلباب کا جو ہے پلورل ہے، تو ایک ایسی چادر وچ ول کور یور ہیڈ اینڈ شولڈرز. ٹھیک ہے. ذالکہ، یہ ادنا، قریب تر ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائے، فلا یؤذین، پھر نہ ستائے جائے. تو یہ اتنی بیوٹیفل آیت ہے کہ یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو ایک ہیڈ سے شولڈرز تک اوور نارمل ڈریس، ایک اوور گارمنٹ لینے کا جو ہے کیا کیا گیا، حکم دیا گیا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور اپنی امت کی تمام عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر سے جو ہے، اپنے سر کے اوپر سے ایک ایسا جو ہے چادر لے لے، ایک بڑی چادر لے لے، وچ کین بی چادر which will cover your head, which will cover your سینہ، which will cover your breast, which will cover your hands. تو اس سارے چیزوں کو یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لیے جائے،
فلا یؤذنا، تو پھر نہ ستائی جائے. اب آپ دیکھیے جب عورتیں حجاب لیتی ہے یا ہیڈ کور لیتی ہے اور اپنے فلی ڈریسڈ میں ہوتی ہے تو وہ ایک مسلمان عورت پہچانی جاتی ہے. اور جب یعنی جس طرح مرد حضرات جو ہے داڑھی سے اور اپنے لک سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے مرد مسلمان ہے، اسی طرح عورتیں بھی جب اپنا حجاب لیتی ہیں تو اس سے یہ پہچانی جاتی ہے کہ یہ جو ہے مسلمان عورت ہے. اور یہ پہچان سے مسلمان عورت کو کہ یہ جو ہے ایک ڈیسنٹ لیڈی ہے، یہ جو ہے کوئی امورل ایکٹیویٹی یا ایکٹس کو ویلکم نہیں کرتی ہے، تو اس سے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں. اور ویسے بھی جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے حجاب میں اور اپنے آئیڈینٹی میں ہم باہر جاتے ہیں تو ایک مسلمان عورت ہے یہ پتہ چلتا ہے. ایون جو ہے نا جب حجاب میں لائک ہیو بین ٹریولنگ لائک سو مچ، تو ریسٹورینٹس میں بھی جب جاتے ہیں نا تو مسلمان عورت کو جب حجاب میں دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر اگر کوئی حرام فوڈ ہو یا فوڈ حلال نہیں ہو تو فوری اسٹاف جو ہے انفارم کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے فوڈ حلال نہیں ہے. یا بہت ساری ایسی چیزوں سے جو ہے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی یہ ہے کہ تم یہاں پہ فلا یؤذا، پھر نہ ستائے جائے. تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ شریف ہے، ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے، یہ مومن ہے. اس میں جو ہے نا آیت حجاب میں یہاں پر تو بہت ایک وہ چیز ہے کہ حجاب کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا اوور گارمنٹ لینا ہے، کتنا وہ ہے. لیکن اس میں بہت اختلاف ہے اور الگ الگ اسکالرس کا جو ہے بہت ڈفرینس آف اوپینین بھی اس میں آتا ہے کہ کتنا کور کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا ہے. دیکھیے دس آل ڈپینڈز آن تقوی آف a person and explanation of the scholars as well. تو میں نے جتنا اس کے بارے میں ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایک گارمنٹ اوپر سے لے لو which will cover your head, which will cover your shoulders, which will cover your سینہ، اور یہ ساری چیزیں کور کرتے ہوئے جو ہے ایک عورت کو اس میں لینا ہے. اب اس کو اسکالرز نے کیا کیا، ایک عبائے کی شکل دی ہے اور ایک کمپلیٹلی اوور گارمنٹ کی شکل لی ہے. پھر چہرے کے اور ہاتھوں کے پردے کے اوپر بھی کافی ڈفرینس آف اوپینین رہا ہے. ہاتھوں یعنی کچھ عورتیں گلوز پہن لیتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ زینت کا اظہار نہیں کرنا ہے. اگر آپ کے ہاتھوں کے اوپر دیکھیے، دین اتنا سمپل ریلیجن ہے، دین اتنا جو ہے بہت زیادہ ایکسٹریمٹی بھی پسند نہیں کرتا ہے. تو ہاتھوں کے اوپر سے بھی گلوز پہننا، اگر کوئی پہننا چاہتا ہے تو وہ ان کی پوری اپنی جو ہے وہ ہے، کیا کہتے ہیں، اپنے پوری چھوٹ ہے، وی شوڈ ریسپیکٹ اٹ. لیکن اٹ از ناٹ مینڈیٹری کہ گلوز ہی پہنے، کیونکہ رسٹ کے نیچے سے ہاتھ اگر نظر آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ کی پوری باڈی کور کرنا ہے جس میں رسٹ کے نیچے سے ہاتھ، اور چہرے کے اوپر بھی جو ہے نا کافی ڈفرینس آف اوپینین ہے ویدر اٹ از واجب اور ناٹ. بہت سارے علماء اکرام نے جو ہے امہات المومنین کی کچھ جو ہے دلائل پیش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ چہرے کا جو ہے پردہ واجب ہے، لیکن اگر اس کو ہم obligatory یا واجب کہے تو تھوڑا سا زیادہ کراس کرنا وہ ہوگا. ہاں اگر کوئی چہرہ کور کرتا ہے تو دیٹ از انسان کے اوپر کمپلیٹلی وہ اس کے اوپر ہے. لیکن ہم کو ایسی بھی کچھ دلیلیں ملتے ہیں جیسے احادیث وغیرہ میں کہ فلاں عورت کے چہرے کے اوپر وہ داغ تھا، فلاں عورت کا چہرہ ایسا تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر عورتیں چہرہ کھلا رکھتی بھی تھی اور اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں تھا. اور دوسری چیز کہ جیسے عمرے اور حج کے ٹائم پہ چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے عمرے اور حج کے ٹائم پر کوئی ایسا حکم نہیں دیں گے جو حرام ہو، یعنی کوئی حرام چیز کو حلال عمرے یا حج کے ٹائم پہ نہیں اللہ تعالیٰ بنائیں گے. حلال چیز کو حرام ضرور ہوگا، جس طرح سے جو ہے پرفیوم لگانا منع ہے یا میاں بیوی کے تعلقات منع ہے، تو یہ اس کے اوپر پابندی ہے. لیکن کوئی حرام چیز کو اللہ تعالیٰ عمرے اور حج کے ٹائم پہ حلال نہیں بنائیں گے، جس طرح چہروں کا کور کرنا نہیں ہے. حالانکہ اس میں کافی بحث ہے، کافی ڈیبیٹس ہے، کافی جو ہے ڈفرینس آف اوپینینز ہے. تو آئی ریسپیکٹ جو ہے ہر اسکالر کی اور ہر عالم کی بات کو آئی ریسپیکٹ اٹ، کہ اگر کوئی یہ کہے، کوئی اسکالر اپنے دلائل سے، اپنے انٹرپریٹیشن سے یہ کہتا ہے کہ وہ واجب ہے تو آئی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن اگر کوئی اسکالر یہ کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے
تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ غلط ہے یا وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یا کوئی عورت اپنے چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہے تو وہ اپنے اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بھی دلائل ہم کو ملتے ہیں۔ بہت ساری جگہ کیا ہو رہا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں یا آج کل جو ینگسٹرز ہے، ان کا ماحول، ان کا سب کچھ یہ ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹریمٹی پر جانے کی وجہ سے دین اسلام کو چھوڑ کر دین اسلام کے دائرے سے بھی باہر جا رہی ہے، کہ ایک بیسک رائٹ جو ہے یا بیسک چیزوں سے جو ہے ان کو کے اوپر ان کو فورس کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر میرا ان ینگ لڑکیوں سے یا ان عورتوں سے جن کا یہ ماننا ہے کہ چہرے کا پردہ وہ نہیں ہے، obligatory نہیں ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ اسکالرس کا یہ اوپینین بھی ہے کہ چہرے کا پردہ مینڈیٹری نہیں ہے، تو اگر کوئی یہ مانتا ہے تو دے آر ناٹ جو ہے ان کو ہم کوئی لو ڈگری کے مسلمان یا ان کو آؤٹ آف جو ہے اسلام ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ چہرے کا پردہ واجب ہے تو آئی ٹوٹلی رسپیکٹ دیم کہ وہ بھی فالو کر سکتے ہیں، وہ جو ہے دونوں کے لیے ہمارے پاس پروف ہے، تو دونوں بھی صحیح ہے، تو جو بھی آپ فالو کرنا چاہیں وہ بھی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ پر ایک اور چیز میں یہاں پر وہ کرنا چاہوں گی کہ زینت کا اظہار نہیں کرنا ہے، تو کوئی بھی بیسیکلی مسلم وومن شوڈ بی ڈیسنٹلی ڈریسڈ، ماڈیسٹلی ڈریسڈ۔ اس میں آپ کو یہ بھی ہم کو کہیں پر بھی دلیل نہیں ملتی کہ کالا عبایا ہی پہننا ہے یا بلیک عبایا ہی پہننا ہے یا کالے چادروں سے ہی اپنے آپ کو ڈھکنا ہے یا جو ہے کمپلیٹلی اپنے آپ کو اس کے اندر وہ کر کے جانا ہے، لیکن ماڈیسٹلی وداؤٹ اٹریکٹنگ اور اپنے کیا کہتے ہیں ایک اس میں کہوں کہ بیسیکلی دیکھیے ایک عورت کبھی کبھی ہم عورت ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ کچھ وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ آئی ہیو سین ویمن جو کالے عبائے میں اوپر سے نیچے تک ڈریپڈ ہوتی ہے، بٹ اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا آئی میک اپ، اس کا پرفیوم، اور اٹس سو سیڈیوسو اینڈ اٹریکٹیو کہ کہیں نہ کہیں سے وہ مردوں کو اٹریکٹ کر لیتی ہے، جبکہ وہ اوپر سے نیچے تک چہرہ بھی اس کا بلیک عبائے میں ڈریپڈ ہوتا ہے، بٹ چال ایسی ہوتی ہے یا ایک کچھ نہ کچھ اس میں ہوتا ہے کہ اٹ اٹریکٹس مین. And sometimes a woman is not covering her face and she is decently dressed, which is not at all attractive, not at all seductive, but modestly dressed, اور وہ لگتی ہے دیکھنے سے کہ she is a modest woman and a Muslim woman. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہاں پر بہت ہی کلیئرلی بتایا ہے کہ تم کیا ہے وہ پہچان لی جائے کہ یو آر اے ڈیسنٹ وومن، تاکہ تم کو تنگ نہ کیا جائے، تم کو پریشان نہ کیا جائے. تو یہاں پر ایک ڈیسنسی، ایک ماڈسٹی، اپنا تقویٰ، جیسے صبغت اللہ آیا ہے پہلے جز میں، تو اللہ کا رنگ، یہ ساری چیزیں نظر آنا چاہیے وین وومن از موونگ آؤٹ آف ہر ہاؤس، اپنے گھر کے باہر جا رہی ہے یا آدمیوں سے انٹریکشن ہو رہا ہے، کام کے لیے جا رہی ہے، کچھ بھی چیز کے لیے، ایون عبادت کے لیے جا رہی ہے، مسجد میں جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے کنسیڈر کرتے ہوئے آئی تھنک یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سی ناؤ. تو بیسیکلی یہاں پر تمہاری ڈیسنسی، تمہاری ماڈیسٹی یہ پتہ ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزوں میں بہت ساری ڈفرینس آف اوپینین، ان شاء اللہ تعالیٰ اگر مجھے کبھی موقع ملے گا تو بہت ان ڈیپتھ اس کے بارے میں جو ہے بات کرنا اور ڈیٹیل لیکچر لینے کی کوشش کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو بہت ساری چیزیں مس انٹرپریٹ بھی کی گئی ہے، مس انڈرسٹینڈ بھی کی گئی ہے، ڈفرینٹ طریقے سے ایکسپلین بھی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے ایڈوانٹیج لیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے بہت زیادہ ایکسٹریمٹی کے اس پر جو ہے فورس کیا گیا ہے. تو ہمیشہ سے اسلام ایک ماڈریٹ ریلیجن رہا ہے، ماڈریشن میں ہم کو چلنا ہے، چاہے وہ نمازوں کو لے کر ہو، چاہے وہ عبادتوں کو لے کر ہو، چاہے وہ ہر چیز کو لے کر ہو. تو جتنا ہم ماڈریشن میں رہیں گے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں گے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے. جس طرح کنٹینیوسلی نماز بھی نہیں رہنا ہے، جس طرح کنٹینیوسلی روزے بھی اس کے اوپر جو ہے پابندی ہے، جس طرح جو ہے بیویوں سے علیحدگی، یہ بھی ہم احادیث میں لے چکے ہیں. کسی بھی چیز میں ماڈریشن میں رہنا ہے. تو
واٹ آئی فیل بینگ اے وومن اینڈ اسپیشلی جب میرا ینگسٹرس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, کیوں وہ دین سے بھاگ رہی ہے, تو فورسنگ اینی تھنگ وچ از ناٹ اے کمپلشن آن somebody, تو دیٹ آلسو از پشنگ پیپل اوے فرام اسلام. تو ایسی چیزیں بھی فورس نہیں کرنا چاہیے جو واجب نہیں ہے یا جس کی گنجائش ہمارے پاس دین میں ہے. تو پھر آئی ہوپ کہ میں آپ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں اور کیا آپ لوگ اسے سمجھنا وہ چاہتے ہیں, تو اپنا دل اور اپنا دماغ کھلا رکھیے. اور کسی کو بھی جو ہے نا, اگر کوئی ماڈریشن میں اپنی زندگی گزارتا ہے یا اللہ کے احکامات کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک ماڈسٹی اپنی مینٹین کرتا ہے اور ان دائروں کو جو قرآن اور احادیث سے اس کے باہر نہیں نکلتا ہے, تو پھر اس کو ہم ایک برا مسلمان کنسیڈر نہیں کر سکتے اور اس کو وہ نہیں کر سکتے. تو کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں اتنا زیادہ الجھ جاتے ہیں, لائک گلوز کو کمپلشن سمجھ لیتے ہیں یا چہرے کے نقاب کو کمپلشن سمجھ لیتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے اتنی بحثیں اور اتنی وہ چیز ہوتی ہے کہ بیسک ایٹیکٹ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تہمت لگانا, الزام لگانا, بری بات کرنا, کسی کو تکلیف دینا, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اتنی بدزبانی ہوتی ہے, اس میں اتنی جو ہے الزام تراشی ہوتی ہے, اس میں جو ہے اتنی اذیت اور ایذا دینا ہوتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت نہیں دینا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو نیگلیکٹ اور اگنور کرتے ہوئے جو چیزیں کمپلسری نہیں ہے یا جس کی ایک کمپلشن والی ہم کو دلیل نہیں ملتی ہے, اس کی بحث اور مباحثت میں پڑ جاتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ جو میسیج میں کنوے کرنا چاہ رہی ہوں وہ آپ کو مل گیا ہوگا. تو ذالکا یہ ادنا قریب تر ہے, این یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائے. تو یہاں پر بیسیکلی عورت پہچان لی جائے کہ وہ مسلمان ہے, وہ ماڈسٹ ہے, شی از ناٹ ویلکمنگ اینی ٹائپ آف جو ہے امورل یا ایسا غلط بیہیویئر, فلا یؤذینا پھر نہ ستائی جائے. تو بیسیکلی جب حجاب میں جو ہے دیکھتے ہیں ایک مسلمان عورت کو, تو پھر دنیا سمجھ جاتی ہے کہ شی از اے مسلم, تو اس کو ستایا نہیں جاتا ہے, چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جاتا ہے, کوئی امورل جو ہے بیہیویئر اس کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے. اینڈ واٹ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ, جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے, ایون آپ ریسٹورینٹ میں جائے تو وہاں پر بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ فوڈ حلال ہے یا یہ نہیں ہے, یا پھر جو بھی چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں میں نے بینگ اے مسلم وین آئی ایم ریکگنائزڈ ایز اے مسلم, بہت ساری چیزیں یعنی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالیٰ, غفور الرحیم, غفور الرحیم. یعنی جو پہلے ہو گیا یا کچھ ان تمام چیزوں کے باوجود کچھ نہ کچھ کہیں انسان سلپ آف ہو جاتا ہے یا پہلے کچھ ہو گیا ہے, تو یہ جو ہے کیا ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لَإِلَّمْ ینتہی, البتہ اگر نہیں باز آئے, المنافقون منافقین, والذین, اور وہ لوگ, فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں میں بیماری ہے, والمرجفون, اور بری خبریں اڑانے والے, فی المدینہ, مدینے میں, لنغرینک, البتہ ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے تجھ کو, بہم ان کے, ثم پھر, لا یجاورونک, نہ وہ ہمسایہ رہیں گے آپ کے. یعنی یہود ہے یہ, کیونکہ یہود مدینے کے آس پاس رہتے تھے نا, تو کس طرح جو ہے یہود کو مدینے سے نکال دیا گیا. فیہا الا قلیلا, اس میں مگر بہت تھوڑے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو رومرز اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی, ایسی باتیں کرتے تھے, ایسی افواہیں اڑاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمت پست ہو جائے. جیسے یہود اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ فلاں کی تو ہار پکی ہے, فلاں جگہ مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع ہوا, فلاں جگہ جو ہے مسلمان مار کھائیں گے, یا مسلمانوں کی تو ہار پکی ہے, تو اب تو مسلمان جو ہے مدینے سے وائپ آؤٹ ہونے والے ہیں, ختم ہونے والے ہیں. تو اس طرح کی رومرز اڑاتے تھے, افواہیں اڑاتے تھے, باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں. اور جنگ بدر میں بھی جو ہے مدینے میں کیا کیے تھے, وہاں پہ جنگ بدر چل رہی تھی, مدینے میں افواہ اڑا دیے تھے کہ مسلمان مارے گئے, نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیف ہے یہ خبر ملی تو یہودیوں کو بہت افسوس ہو گیا,
اور بنو خینقہ جو تھے یہود میں سے وہ سب سے زیادہ جو ہے شرارتی تھے، اور جنگ بدر کے بعد ان کی شرارت جو ہے بہت عروج پر چلی گئی، تو وہ جو ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے کبھی کوئی باتیں اڑا دیتے، کبھی کوئی افواہیں اڑا دیتے، کبھی جو ہے ان کے قتل کا ارادہ کرتے. اور جنگ احد میں عبداللہ بن ابی کا کیا رویہ رہا، کس طرح افواہیں اڑی، کس طرح جو ہے ہمت پست کی، کس طرح 300 لوگوں کر وہ لے کر وہ بازو چلا گیا، مطلب جنگ سے جو ہے واپس چلا گیا، یہ بھی ہم کو پتا ہے. بنو نذیر نے کبھی چکی کا پارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا کر ان کو ہلاک کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. تو اب یہاں پر ہر طریقے سے یہود اور منافقین کی چالیں چلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی، اذیت دینے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو جو ہے کم کرنے کی، یا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلتا ہی رہا ان کا پورا. اگر ہم سفر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں، جنگ احزاب اس کی ڈیٹیلز اگر ہم دیکھیں تو کس طرح دھوکہ ہوا، پھر بنو قریظہ کا کس طرح سے جو ہے معاملہ رہا، عبداللہ بن ابی کا اگر ہم پورا سفر دیکھیں تو کیسا قبیلوں کی دشمنی جو ہے وہ ابھارتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان، اس میں عبداللہ بن ابی کا کتنا جو ہے بڑا ہاتھ تھا. تو ہر طریقے سے. تو اب اگر ہم اینڈ دیکھیں تو عبداللہ بن ابی کا کیا اینڈ تھا یہ پتا ہے، بنو قریظہ کا کیا اینڈ تھا وہ ہم کو پتا ہے، بنو نذیر کو کس طرح جو ہے نکالا گیا وہ ہم کو پتا ہے. تو پھر یہاں پر ہم کو ان کا کیا اینڈ ہوا یہ پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں، البتہ اگر باز نہیں آئے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یا خبریں ڈالنے والے یعنی یہود، تو وہ آپ کے ہمسائے نہیں رہیں گے، یعنی وہ مدینے سے نکالے جائیں گے، گیٹ آؤٹ ہو جائیں گے، مگر بہت تھوڑے، یعنی جو مسلمان ہو جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، وہ الگ بات ہے. تو یہی بات ہوئی ہے، اور یہ آئی ڈونٹ تھنک آئی نیڈ ٹو ایکسپلین اٹ ان ڈیٹیل، کیونکہ یہ جو ہے بہت جگہ کور ہو چکا ہے کہ یہودیوں کو کس طرح جو ہے مدینے سے نکالا گیا. ملعونین، لعنت کیے گئے، یعنی یہ منافقین اور یہ یہود کے اوپر لعنت کی گئی. اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے گئے، اخذوا، پکڑے گئے، وقتلوا، تقتیلا، اور قتل کیے گئے، قتل کیا جانا. تو اب یہ کس طرح ہوا، یہ تینوں کو کس طرح، یعنی تینوں قبائل کا اینڈ کیسے ہوا مدینہ سے، یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، فی الذین، ان لوگوں کے معاملے میں، خلو من قبل، جو گزر چکے اس سے پہلے. اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ، اور ہرگز نہ تو پائے گا اللہ تعالیٰ کے طریقے کو تبدیلا، بدلنے والا. کون سا طریقہ؟ کہ جو اپنے رسول کو ریجیکٹ کرے گا اس کے اوپر عذاب آئے گا. ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ میں آپ لوگوں کو یہاں پر دیتی ہوں کہ یہود کے 3 قبائل جو تھے وہ کون کون سے تھے، اور تینوں کا خاتمہ کیسے ہوا، وہ جو ہے نا وہ لوگ مدینے سے کیسے نکالے گئے، اور مدینہ جو ہے ان سے پاک کیسا ہوا. حالانکہ ہم لوگ یہ الگ الگ جگہ ڈفرینٹ اس میں لے چکے ہیں، بٹ آئی وانٹ یو ٹو کیپ جو ہے دیز نوٹس ایٹ اے سنگل پلیس. تو یہ جو ہے آپ لوگ اسائنمنٹ کریے کہ یہود کے قبیلوں کا خاتمہ کس کس طریقے سے جو ہے مدینے سے ہوا.